آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں. ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لہب کی نسل ہے کہاں؟ ابو جہل کی اولاد کون ہے؟ اگر کوئی فخر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ. کوئی نہیں ہوگا. اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف اپنے نسب کو ہرگز نہیں منسوب کرے گا. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے. سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ پر موجود ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی. بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے. یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں. اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا. یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو. یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی. اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے. ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی. ابتر لفظ، اقطع لفظ. اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں. آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے. اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی. آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا. ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا. وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی. لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی. ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں. یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے. عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں. ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں. سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں،
اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے، کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے کثیر، زیادہ کو کہتے ہیں۔ قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے۔ یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں۔ قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کے آگے، ایک طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے۔ لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے۔ اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، وہ اکثر ہو گیا۔ اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، 3 باتیں تو یاد رکھو، کثیر، اکثر اور کوثر۔ اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے۔ کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ۔ ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے۔ اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں۔ پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے۔ یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے۔ یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा हमने कौसर दिया है। इसीलिए शायर ने कहा था हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच हमा खुबांदारंद तू तन्हादारी। ऐ रसूल पाक आपको अल्लाह ने हुस्न यूसुफ भी दिया है और हुस्न यूसुफ यदे बैजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा यदे बैजा भी आपको दिया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मसीहाई भी दी गई। और फिर आखिर में शायर कहता है वो तमाम खूबियां जो अंबिया रखते थे या रसूल अल्लाह वो तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने अता की। और इसी को आला हज़रत फरमाते हैं जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन बंदा जब बार बार एक खता करता है और फिर तौबा करता है, फिर खता फिर तौबा, तो फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ये मौला ये हर बार यही करता है, तो जानते हैं परवरदिगार आलम क्या फरमाता है। इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों मेरा बंदा मुझे रहमान समझता है इसलिए बार बार तौबा करता है, मुझे वो अरहमुर राहिमीन समझता है, वरना कौन बार बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरवाज़ा खटखटाता। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, ये तसव्वुर हर मुसलमान के जहन में है, इसकी वजह से वो कभी मायूस नहीं होता। और शैतान का सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा बहकाने का और गुमराह करने का और हमेशा गुनाहों में मुलव्विस रखने का सबसे बड़ा आला कि बंदे को सबसे पहले नाउमीद करता है, अब तेरा क्या होगा, तू तो बहुत बर्बाद हो चुका है। ये जो ख्याल शैतान डालता है दिल में, उसके बाद फिर वो बंदा जरी हो जाता है, अब मेरे तौबा से भी कुछ होने वाला नहीं है, जो जिस तरह ज़िंदगी चल रही चलने दो, अरे 50 साल हो गए अब तक मैं यही करता रहा, अब क्या सुधरूं। ये जो ख्यालात है ये शैतान डालता है ताकि उसकी कुफ्र पर मौत हो जाए, ताकि वो हमेशा गुनाहों की मौत मरे। नाउमीदी जो डालता है शैतान, अब मेरे साथ कुछ होना नहीं है। नहीं मेरे अजीज़ों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे कैसे लोग आए और अरहमुर राहिमीन ने उनकी तौबा कबूल की। आपको एक बात मैं बताऊं, सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। मसनवी शरीफ में मौलाना रोम फरमाते हैं, जन्नतुल बकी आपने सुना होगा कब्रस्तान मदीने का, मदीने के कब्रस्तान में रात के वक्त एक बूढ़ा आदमी 80 साल का जो बांसुरी बजाता था और उसी से पैसा कमाता था, उसकी बांसुरी में बड़ी अच्छी लय थी, बड़ी सुर अच्छी थी, लोग सुनते थे और पैसे देते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब सांस फूलने लग जाती है, हाँपने लग जाता है, सांस नहीं ठहरती, तो बांसुरी कैसे बजती, उसकी लय टूट जाती, लहजे बदल जाते। बूढ़ा आदमी, अब उसकी बांसुरी सुनने को कोई आता नहीं था और पैसे मिलते नहीं थे, थक हार करके वो आया। रात का वक्त था, जन्नतुल बकी कब्रस्तान में, 80 साल की उम्र का हो गया है। उसने बांसुरी तोड़ दी, कहा ज़िंदगी भर जिस चीज़ से मैं कमाता था अब मेरी सांसों ने जवाब दे दिया, जिस्म फूलने लगा है, सांस ज़्यादा आने लग गई है, अब मेरा खाना पीना कैसा चलेगा। खैर अरहमुर राहिमीन, हूँ तो तेरा ही बंदा, मेरे अहलो अयाल नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मुझे अगर तू भूखा मारना है तो इसी कब्रस्तान में मार दे, या अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मेरे रिस्क का इंतज़ाम कर दे। वो रो रहा था 80 साल की उम्र में। जब बंदा लाचार और मजबूर होता है तो परवरदिगार को ही याद करता है। जानते हैं उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में थे और उनकी आँख लगी थी, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहा उमर अल्लाह का हुक्म है, जन्नतुल बकी में जाओ, एक भूखा आदमी खड़ा है, अपने घर से खाना ले जाओ और उसकी ज़रूरत का इंतज़ाम करो। नींद खुली तो आपने देखा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आया और रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। घर से उम्दा खाना लिया, तोशादान लेकर के, कुछ माल व मता भी लेकर कब्रस्तान में गए, ढूंढा कौन है यहाँ पर, तो देखा कि एक हाँपता काँपता हुआ 80 साल का बूढ़ा रोता हुआ नजर आया। अमीरुल मोमिनीन अपने हाथ में तोशादान लेकर उसके करीब गए, कहा तू भूखा है? कहा हाँ भूखा हूँ। बैठ चल मैं तुझे खिलाता हूँ। दस्तरखान बिछाकर उसे अपने हाथों से खिलाया और उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरियात थीं उसकी ज़रूरत के मुताबिक वो सारी चीज़ें दी। वो बूढ़ा पूछता है आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मैं उमर इब्न ख़त्ताब हूँ। वो डर गया। हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था कि कहीं ये खिला पिला करके मुझे कोड़े ना मारें कि ज़िंदगी भर बांसुरी बजाने वाला आज पकड़ा गया है, हाँ आज मुझे ये सज़ा ना दे दे। वो काँपने लगा। कहा कि आप यहाँ कैसे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा और रब तबारक व तआला का हुक्म आया था कि तू भूखा है और तूने रिस्क मांगा है और मुझे तेरे रिस्क दे करके भेजा गया है। वो चीख मार करके गिर पड़ा ज़मीन पर और रोने लगा, अपने हाथ फैलाकर कहा
سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے. 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا, ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا, تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے, اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظنی عبدی بی, رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا, ابھی مار ڈالے گا. وہ غفار ہے, قہار ہے, جبار ہے, لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا. یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے, اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے. اور جانتے ہیں آپ, گناہ جب عام ہوتے ہیں, میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں, میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے ہیں, کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں, کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں, کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں, کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں. کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے, مہمان نہیں, یہ بلا ہو گئی ہے, گھر سارا اجاڑ رہا ہے. ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے, 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے, یہ انسانوں کی فطرت ہے, انسانوں کی فطرت. لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے, ہم نے کیا نہیں بگاڑا, اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا. ہاں, اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا. کھلے عام گناہ, ننگا پن, بے حیائی, عیاشی, سب کچھ ہوتا رہا. اس کی کائنات ہے, اس کی زمین ہے, اس کی سلطنت ہے. اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ, سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے, میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں, تو مجھے شدت دے دے, میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں. لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا, ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ, میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں, میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئیں گے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا, مثال دے کر سمجھایا. صحرا میں, ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں, اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے. آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے, سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہم گئے ہیں, 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی, نہ ایک درخت نظر آتا ہے, نہ پہاڑ نظر آتا ہے, نہ گھر نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں. اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے, ادھر بھی آسمان, تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں. صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے, ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر, اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا, اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں, اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا. ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے, وہاں پہ راستہ ملے گا نہیں, جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں, ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا. بیچ راستے میں اسے نیند آئی, سویا, سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. صحرا میں, بیچ صحرا میں. اب جو سواری تھی وہ غائب ہے, کھانا پانی تھا وہ غائب ہے, کچھ نہیں ہے ساتھ میں. گھبرا گیا, پریشان ہوا, اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آئے. اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو, ایک جگہ وہ بندہ سو گیا, پھر سے سو گیا, اب راستہ بھی نہیں ملتا. سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے, اس کا ساز و سامان بھی ہے. یہ مثال ہے, یہ مثال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی, کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا, کھوئی ہوئی سواری مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی, اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے, رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے, ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا, میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے.
میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم